بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممکن ہے بعض والدین یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے بچے ایسی حرکتوں کے عادی نہیں، تو میری دعا ہے کہ ان کی یہ خوش فہمی حقیقی ثابت ہو اور ان کی اولاد اس کبھی عادت میں مبتلا نہ ہو۔ آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اپنے بچے کے فون کی براؤزنگ ہسٹری، گیلری اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کر لیں، اور جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ واقعی غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو اپنی ایگو کو ایک طرف رکھ کے یہ اعتراف کریں کہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ بچے آپ کی ذمہ داری ہیں اور یہ آپ کا فرض ہے کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار اور سازگار بنائیں تاکہ آپ کے بچے احساس کمتری اور جذباتی گھٹن کے بجائے ایک صحت مند ماحول میں پرورش پا سکیں، اور جب وہ بڑے ہوں تو نفسیاتی لحاظ سے صحت مند اور اتنے پر اعتماد ہوں کہ زندگی کی مشکلات کا بہترین طریقے سے سامنا کر سکیں۔ اس لیکچر کے پچھلے حصے میں وضاحت اور ثبوت کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج کا بچہ 8-10 سال کی عمر سے ہی مرد و زن کے جسمانی تعلقات سے نہ صرف پوری طرح واقف ہے بلکہ اسے فحش فلموں تک رسائی بھی حاصل ہے اور وہ خود لذتی کی عادت میں بھی مبتلا ہے۔ اگر اب بھی آپ شکوک و شبہات کا شکار ہیں تو فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نو فیپ گروپس وزٹ کر لیں اور خود دیکھ لیں کہ کیسے نوجوان وہاں اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت سے باہر نکالو، کسی طرح ہماری اس گندی عادت سے جان چھڑوا دو۔ آپ میں سے جو بھی میری آواز سن رہا ہے، میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان مسائل کو سمجھنا اور ان کے سدباب کے لیے اقدام کرنا آپ پہ معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی حوالے سے فرض ہے۔ اس قدر سنگین معاملے پہ خاموشی اختیار کرنا بدترین جرم ہے۔ انسان معاشرتی جانور ہے اور یہ ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ ممکن حد تک اچھے معاشرے کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالے۔ آپ حیوانوں کی طرح جنگلوں یا پہاڑوں میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، آپ کے بچے اور بچیوں نے اسی معاشرے میں بڑا ہونا ہے۔ اگر آپ نے اب بھی ان مسائل کی طرف توجہ نہ دی تو عدم رہنمائی کا شکار، ان معصوم جنسی درندوں کا شکار آپ کے بچے اور بچیاں ہوں گے۔ قصور کی زینب یا دیگر بچیوں کے واقعات اگر آپ بھول گئے ہیں اور اپنے فرائض اور حقائق سے غافل ہو کر بیٹھے ہیں تو ان کے نتائج کا سامنا بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اسکرین شاٹس ٹیڈ بنڈی کے بارے میں ہیں، جس میں ماہرین نفسیات کی تحقیق کے مطابق بچپن کی بری یادیں، جس میں ظلم، زیادتی، کچلے ہوئے جذبات، ذہنی، جسمانی اور جنسی تشدد شامل ہیں، یہی سب ٹیڈ بنڈی کے وحشی قاتل بننے کی وجہ بنے تھے۔ اب کچھ اور اسکرین شاٹس آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آج سے 7 سال پہلے ضلع قصور میں ہونے والے دلخراش واقعے سے متعلق ہیں، جس میں 20-25 آدمیوں کے گروہ نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی تقریباً 400 ویڈیوز بنائی تھیں اور تقریباً 300 بچے ان کا شکار ہوئے۔ شاید آپ تو یہ واقعہ بھول گئے ہیں، لیکن میں نہیں بھولا، اور خاص طور پہ اس ظلم کا شکار بچے تو بالکل نہیں بھولے اور نہ ہی کبھی بھولیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بچے ہمارے درمیان ہی بڑے ہوں گے اور اپنے اوپر ہوئے مظالم کا بدلہ ضرور لیں گے، چاہے وہ ریپ کی صورت میں ہو، قتل کی صورت میں یا کسی اور شکل میں ہو۔ یہاں آپ کو ایک اور بہت ہی اہم بات بتا دوں کہ ٹیڈ بنڈی نے ساری زندگی صرف عورتوں کا قتل کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل تھی۔ اس کے ساتھ جو ظلم اور بربریت بچپن میں ہوا، یہ لاشعوری طور پر اس ظلم کا بدلہ لینے کا طریقہ تھا۔ قتل کرنے کی اہم ترین وجہ یہ تھی کہ وہ آزادی اور اپنے من پسند طریقے سے اپنے شکار کو اپنی تسکین کا نشانہ بنا سکے، جسے انگلش میں رف یا بروٹل سیکس کہا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان زندہ حالت میں اپنے ساتھ ایسے حیوانی سلوک کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ اپنے شکار کو نہ صرف قتل کرتا تھا بلکہ جب تک لاش بوسیدہ نہیں ہو جاتی یا ریپ کے قابل نہیں رہ جاتی تھی، وہ روز لاش کا ریپ کرتا رہتا تھا۔ یہ ساری تفصیلات بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ ٹیڈ کی نفسیات کو سمجھیں اور یہ بھی سمجھ سکیں کہ بچپن کے بد اثرات انسانی نفسیات پہ کس قدر گہرے اور برے اثرات ڈالتے ہیں، جس سے انسان ساری عمر نکل نہیں پاتا۔